کیا ہے؟ حاکم اللہ، حاکم مطلق، شارع حقیقی اللہ، اگرچہ اس کے ساتھ اضافہ کر لیجئے اس کا نمائندہ اللہ کا رسول، جو بھی رسول وقت کا رسول ہے، موسیٰ تھے جب موسیٰ کا وقت تھا، عیسیٰ تھے جب عیسیٰ کا وقت تھا، اب ہمیشہ کے لیے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ نمائندے ہیں، حاکم نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، الہ اللہ ہے، حاکم وہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، حاکمیت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آج ہے۔ لیکن یہ کہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دونوں کے احکام جو ہے کتاب و سنت جس سے ہم تعبیر کریں گے وہ دائرہ ہے، اس دائرے سے آگے آپ کو نہیں جانا۔ دائرے کے اندر امرہم ہے، یہ اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ باہمی مشورے سے، میوچول کنسلٹیشن سے، امرہم شورا بینہم، اجتہاد کیجئے اپنی امکانی حد تک، اور پھر جو بھی جس بات پر اجماع ہو جائے یا اکثریت جمع ہو جائے اسے اختیار کر لیں۔ اب دیکھیے فارم کیا کیا رہی ہے تاریخ میں۔ سب سے پہلی فارم کیا تھی؟ جب تک نبوت جاری تھی ہر نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اس لیے کہ اس کی ہاٹ لائن اسٹیبلش تھی اللہ کے ساتھ، حاکم کے ساتھ، وہی وہاں سے آ رہی ہے، یہ ریسیو کر رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کو نافذ کر رہا ہے۔ اور جہاں کوئی اس کی وحی نہیں آئی ہے وہ اپنی ججمنٹ، اپنی سوچ، اپنے اجتہاد سے کام لے رہا ہے۔ تو تمام انبیاء خلیفہ تھے اللہ کے، اس کو نوٹ کر لیجیے اچھی طرح، جس کی مثال کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ میں نے آیت سنائی آپ کو سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، حکومت عطا کی ہے، اپنی نیابت عطا کی ہے، تو لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرو، اور کبھی اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے۔ یہ خلافت حضرت داؤد کی صرف ایک مثال کے طور پر ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ یہ معاملہ پورے 1400 برس جاری رہا ہے بنی اسرائیل میں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے انتظامی امور، ان کے فیصلے اجتماعی یہ انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی ایک نبی فوت ہوا ایک اور نبی اس کی جگہ خلیفہ بن گیا، اس کا خلیفہ ہو گیا۔ داؤد کا انتقال ہوا علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان خلیفہ ہو گئے۔ یہ نظام، اگرچہ وہاں لفظ بادشاہ بھی استعمال ہم کر لیتے ہیں، وہ بادشاہ نہیں تھے۔ بادشاہ کا در حقیقت یوں سمجھیے کہ شکل بادشاہت کی تھی، لیکن تھے خلیفہ۔ اللہ کا جو حکم آئے گا اس کو تو نافذ کریں گے، اور اس کے لیے وحی آ رہی ہے۔ جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے اپنا اجتہاد کریں گے۔ ہاں، اس اجتہاد میں غلطی کا امکان نبی سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن بروقت وحی ہی آ کر متنبع کر دیتی تھی۔ حضرت داؤد سے کوئی ایسا ہی معاملہ ہونے لگا تھا، ہوا نہیں تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے کیا شکل اختیار فرمائی کہ جبکہ وہ رات کو اپنے محراب میں عبادت کر رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے دیوار پھاند کر اندر آ گئے، وہ ڈرے بھی، تو انہوں نے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس مقدمے کی جو کیفیت سامنے آئی تو فوراً حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبؤ ہو گیا کہ یہ تو میرے لیے اللہ نے اصل میں آزمائش کی شکل پیدا کی ہے، کہ مجھے متنبع کیا ہے کہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں، لہذا اصلاح ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے حضرت داؤد خلیفہ تھے، بادشاہ نہیں تھے۔ اب اس کا تقابل کیجئے، داؤد اور سلیمان کو ایک طرف رکھ لیجئے، فرعون اور نمرود کو دوسری طرف رکھ لیجئے۔ کہنے کو یہ بھی بادشاہ، یہ بھی بادشاہ، لیکن یہ بادشاہ اللہ کا مطیع، اللہ کے احکام کا نافذ کرنے والا،
ہاں جہاں اللہ کا حکم نہ ہو اپنی بیسٹ ججمنٹ کو استعمال کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرنے والا۔ یہ بادشاہ فرعون اور نمرود خود بادشاہی اور حاکمیت کے مدعی، اور حاکمیت اللہ کی تو گویا خدائی کے مدعی، انا ربکم الاعلی، ڈٹ کر اس نے کہہ دیا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ بادشاہت کے، حاکمیت کے، ساورنٹی کے مدعی تھے، لہذا کافر تھے، مشرک تھے، خدائی کے دعوے دار تھے۔ یہی معاملہ نمرود کا تھا۔ اس کا جو محاجہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم کے ساتھ، سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے میں بھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ جیل میں سے 2 قیدی بلائے، ایک کی فوراً گردن اڑا دی، دوسرے کو بخش دیا، جاؤ میں نے کر دیا، دیکھو جسے چاہا زندہ رکھا، جسے چاہا میں نے مار دیا۔ اب حضرت ابراہیم نے فرمایا ان ربی یاتی الشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، اگر تو سچا ہے خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، تو اب وہ جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال یہ ہے بادشاہتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تقابل۔ کہنے کو داؤد بھی بادشاہ تھے، یہ قرآن مجید میں بھی لفظ آیا وَجَعَلَ فِيكُم مُلُوكًا، تمہارے اندر بادشاہ بھی اللہ ہم نے پیدا کیے، اٹھائے، لیکن یہ بادشاہ اور وہ بادشاہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بادشاہ فرعون اور نمرود یہ حاکمیت کے مدعی ہیں، اختیارات مطلق، اور یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کو جو وحی سے آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں، اور جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے تو مجموعی جو بھی تعلیمات ان تک آئی ہیں ان کے مزاج سے مناسبت رکھنے والی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں۔ تو یہ تھی پہلی خلافت، اور اس اعتبار سے غور کیجئے، ذرا عجیب سی بات آپ کو لگے گی، اس سلسلے کی آخری کڑی کون تھے؟ 1400 برس تک تو بنی اسرائیل میں رہی ہے، میں حدیث سنا چکا ہوں، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی۔ آخری کڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید بعض لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو حضور کے لیے میں نے کچھ توہین کا لفظ استعمال کر دیا، خلیفہ کہہ دیا، نہیں، ہم کہتے نہیں خلیفہ، لکھتے تو خلیفہ۔ جو اسلامی حکومت قائم ہو گئی مدینے میں، کون خلیفہ تھا، کون حاکم تھا؟ اللہ کا حکم جو آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں۔ جہاں حکم نہیں ہے کبھی تو خود اجتہاد کرتے، کبھی انتظار کرتے کہ اللہ کا حکم آ جائے، خود اپنی خواہش کے ضمن میں بھی انتظار کر رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، انتظار کر رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم آ جائے، لیکن از خود اپنے فیصلے سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اب یہ تمہارا رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف رہے گا۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ہم نے اسے آزمائش بنایا تھا اہل مکہ کے لیے، لیکن یہ کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی تبدیل کر سکتے، اللہ کا حکم آئے گا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اب رخ کر دو اپنا مسجد حرام کی طرف۔ تو اس سلسلے کی کڑی نبوت، نبی، شخصی خلافت، یہ اجتماعی خلافت نہیں تھی، شخصی خلافت۔ نبی اپنی ذات میں خلیفہ ہے، نبی کی ہاٹ لائن اسٹیبلشڈ ہے وہی کی اللہ کے ساتھ، جو حکم آ رہا ہے نافذ کر رہے ہیں، اور کہیں پر انتظار کرتے ہیں، کہیں پر یہ ہے کہ اپنا اجتہاد بھی استعمال کر لیتے ہیں، اس کی تصویب بھی ہو جاتی ہے، کہیں کوئی تھوڑی بہت اگر خطا ہو تو اس کے اوپر تنبیہ بھی ہو جاتی ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی دلجوئی میں ذرا سی لائن کراس ہو گئی کہ خاص قسم کے شہد کے کھانے کی آپ نے قسم کھا لی کہ میں نہیں کھاؤں گا، اس کے اوپر جو ہے گرفت ہو گئی، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرائی ہے تم کیوں اس پر قسم کھا رہے ہو؟ بہرحال یہ پہلی خلافت تھی کہ جو دنیا میں رہی جب تک کہ نبوت جاری تھی، کہ نبی ہی شخصی طور پر خلیفہ ہوتا تھا، جیسے شخصی طور پر فرعون بادشاہ تھا،
جیسے شخصی طور پر نمرود بادشاہ تھا، جیسے شخصی طور پر تبابع جو تھے، تبع، قوم تبع کے اندر جو ہوتے تھے وہ بادشاہ تھے. تو شخصی بادشاہت ورسس شخصی خلافت، یہ کب تک چلا؟ جب تک کہ نبوت جاری رہی. اب نبوت کے خاتمے کے بعد کیا ہوا؟ نبوت کے خاتمے کے بعد ایک اصطلاح آپ ذہن میں رکھیے، خلافت علی منہاج النبوہ. اگرچہ زیادہ ایک معروف ہمارے ہاں اصطلاح جو ہے خلافت راشدہ ہے، وہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اس میں فرق کیا ہے. لیکن ایک خلافت علی منہاج النبوہ، میں نے حدیث جو آج آپ کو سنائی ہے مسند احمد ابن حنبل کی، حضرت نعمان ابن بشیر صحابی جو ہے اس کے راوی ہیں، اس میں 2 مرتبہ خلافت علی منہاج النبوہ کا لفظ ہے، یعنی نبوت کے نقش قدم پر خلافت. نبوت تو ختم ہو گئی لیکن نبوت کے نقش قدم پر خلافت وہ کیا ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی جگہ کتاب و سنت، ان حدود سے تجاوز نہیں ہوگا. مباحات کے دائرے میں فیصلہ کیجئے مل جل کر مشورے سے، امرہم شورا بینہم. اصل میں خلافت راشدہ جو ہے وہ حدیث میں لفظ نہیں آیا، نہ قرآن میں آیا. ہاں خلفائے راشدین کا لفظ حدیث میں آیا. ایک بڑی اہم حدیث ہے جو مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے. حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی حدیث ہے، میں اس کا چھوٹا ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں. من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. دیکھو مسلمانوں، جو بھی تم میں سے میرے بعد کچھ عرصے دنیا میں زندہ رہے گا تو وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا. امت کے اندر نئی سے نئی آراء آئیں گی، بدعات آئیں گی، نئی باتیں ایجاد کی جائیں گی، اختلافات بھی ہوں گے. فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین. تو تم پر لازم رہے گا کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. یہاں آیا لفظ راشدین، المہدیین، جو ہدایت یافتہ ہوں گے. اس سے ہم نے اصل میں خلافت راشدہ قرار دیا ہے اسے، ورنہ خلافت راشدہ ایک اصطلاح کے طور پر حدیث میں نہیں آیا. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سورہ حجرات میں صحابہ کرام کو کہا گیا اولئک ھم الراشدون، چونکہ اس دور میں جو خلیفہ بنے وہ سب کے سب صحابہ میں سے تھے، اور صحابہ میں سے بھی چوٹی کے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. لہذا چونکہ صحابہ جو ہے اولئک ھم الراشدون، یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو دیا ہے، تو یہ خلفاء الراشدون ہے، یہ وہ ہے کہ جو نہایت سیدھے راستے پر اور ہدایت یافتہ مہدیین ہیں. فرمایا تمسکوا بہا، ان کی میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور یہ ان کے ہاں محاورہ تھا، کسی چیز کو یہ کچلیے جو ہے نا ہماری دانت جو نوکدار ہوتے ہیں، ان کچلیوں سے پکڑ لو ان کو، کچلیوں کے ساتھ دبا لو ان کو کچلیوں کے اندر. یعنی سنت میری اور سنت میرے خلفائے راشدین المہدیین کی. یہ خلافت راشدہ جو ہے، یا یوں کہیے کہ خلافت علی منہاج النبوت کا پہلا دور، میں نے عرض کیا ہے، ابھی حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، 2 دور ہیں اس کے کہ جو آئیں گے، ایک آ چکا ایک آئے گا. لیکن یہ کہ اس کا ایک معاملہ خاص ہے کہ جس کی بنا پر خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ نقشہ دنیا میں اب کبھی دوبارہ نہیں آ سکتا. آپ لوگوں میں سے بعض حضرات شاید اسے میری یاس پسندی اور مایوسی کی طبیعت اور پیسیمزم وغیرہ پر معمول کریں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ میں نے کوئی 25 سال پہلے جب ایک دفعہ کہا تھا تو ہمارے ہاں کے ایک مشہور صحافی نے جو افروزہ نکالتے تھے ایک بڑا سا پوسٹر شائع کر کے لاہور میں شائع کر دیا تھا اپنے پرچے کے اشتہار کے طور پر، کیونکہ اس میں مجھ پر تنقید تھی کہ ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا. اس کی بات کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجیے. نمبر 1، خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کا پہلا دور نبوت کا ضمیمہ تھا.
جڑا ہوا ضمیمہ، ایک کتاب ہے اس کے ضمیمے ہے. یہ اب نہ نبوت دوبارہ آئے گی، نہ نبوت نہ ضمیمہ دوبارہ آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 2، جو تزکیہ صحابہ کرام کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا، اب اس کا کوئی تصور ممکن نہیں. دل سے ہر آرزو نکل گئی سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح کے. نہ ذاتی اقتدار چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ ناموری چاہیے، کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے. ایسا تزکیہ کیا اب دوبارہ ممکن ہے؟ کیا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے مزکا مصفا قلب والے لوگ، مزکا نفس والے لوگ، مجلہ ارواح والے لوگ کیا دوبارہ آ سکتے ہیں؟ نمبر 3، ان صحابہ میں درجہ بندی تھی. سب سے اوپر عشرہ مبشرہ، جن میں پھر 4 سب سے پہلے آئیں گے، اب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرہ تھے. یہ آپ جمعوں کے خطبوں میں سنتے ہوں گے. 10 عشرہ مبشرہ میں سے 4 تو خلفاء، ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر جو ہے وہ ترضی کی جاتی ہے، رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرہ، عشرہ مبشرہ میں تو باقی 6، یہ 10 ہیں ٹاپ کے. ایک سیڑھی نیچے اتریے، اب وہ 303 رہ گئے نا، 10 تو نکل گئے. یہ ہیں اصحاب بدر. اس سے نیچے آئیے، یہ 1400 یا 1800 ہیں اصحاب بیعت رضوان. اور نیچے آئیے، اب وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے. اور نیچے جائیے، بالکل بیس پر چلے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. جو فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، جان اور مال لگائی ہے اللہ کی راہ میں، وہ ان کے برابر نہیں ہے جو بعد میں جنہوں نے کیا. وہ تو وہ درجہ بلند ملا جن کو مل گیا. اب فتح کے بعد تو وہ درجہ اب نہیں ہے. ہاں، جس نے بھی نیک نیتی سے کیا ہے کام، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. کل وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے، لیکن درجہ بندی ہے. وہ جو فارسی میں کہتے ہیں، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر مرتبوں کا لحاظ نہیں رکھو گے کہ کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، زندیق ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے. چوتھی بات، وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا. قبائلی معاشرے میں جو مشورہ ہے، امرہم شورا بینہم کا تقاضا اس سے پورا ہو جاتا تھا کہ قبائل کے سردار بیٹھ جائیں، جمع ہو جائیں، مشورہ کریں. یا بڑے قبیلوں میں کلینز ہوتے تھے، گھرانے، جیسے ہمارے یہاں وٹو قبیلہ ہے، ان میں وٹو وہ جو ہے مانے کا ہے، لالے کا ہے، یہ اسی ٹرائب، ایک وٹو ٹرائب کے یہ کلینز. جیسے قریش بڑا قبیلہ تھا، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، یہ اس کے کلینز تھے. تو مختلف کلینز کے سربراہ جمع ہوئے، مشورہ ہو گیا. یہی کافی تھا مشورے کے لیے. ایک ایک آدمی سے رائے پوچھنا بیکار، ایکسرسائز فیوٹیلیٹی، بیکار. کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار کے خلاف تو ہو جا ہی نہیں سکتا، قبائلی نظام ہے. لہذا وہ جو ایک زیادہ براڈ چاہیے مشورے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ 4 صفات ہیں کہ جو اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گی. اب زمانہ آگے نکل گیا ہے، قبائلی نہیں ہے. اب تربیت اور تزکیے کا وہ معیار جو صحابہ کرام کا تھا ناممکن ہے. اب وہ درجہ بندی ہمارے مابین کون کرے گا؟ اور پھر جو قبائلی معاشرہ ہے، اور یہ جو ضمیمہ تھا، ان خلفاء کو تو وہ زمین ملی تھی جسے تیار کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبوت کا ضمیمہ تھا، تو نبوت آئے گی نہ ضمیمہ آئے گا. تو خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ ریپلیکا it cannot be repeated, is absolutely impossible.
یہ خلافت راشدہ جو ہے 30 سال رہی ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے 30 عامہ، 30 سال۔ البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، ایک حدیث میں جو صحیح حدیث سے آیا ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے۔ اس کی پھر 2 تعبیریں ہیں، ایک اہل تشیع کرتے ہیں اپنے 12 امام جو حضرت علی کی نسل سے، کہتے وہ ہیں حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حقیقت میں تو نسل باپ سے چلتی ہے تو حضرت علی کی نسل سے، خود حضرت علی، اسی لیے ابو طالب کو کہتے ہیں وہ ابو الائمہ، تمام اماموں کے باپ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسین ابن علی زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق وغیرہ وغیرہ، 12ویں امام ان کے مہدی ہیں جو غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ایک وقت میں ظاہر ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک ان سے مراد ہیں 12 جو لوگ، پہلے تو 5 ہم جانتے ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جو بھی ان میں اچھے لوگ آئے، عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں، میرے نزدیک ان کے اندر عبد الملک بن مروان بھی شامل ہے، بہت اچھے اچھے بادشاہ بھی آئے ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ یزیدی یا جنہیں ہمارے ہاں لوگ پلیدی کہہ دیتے ہیں ایسے تو نہیں تھے۔ اور یہ کہ پھر 12ویں اور آخری، اور حضور نے فرمایا کلہم من قریش، لیکن جہاں تک ان 12 اماموں کا تعلق ہے انہیں تو حکومت کبھی ملی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی پورے عالم اسلام پر قائم نہیں ہو سکی، اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں تو خلیفہ راشد ہیں لیکن ان کی خلافت منعقد نہیں ہو سکی، اس لیے کہ عالم اسلام جو ہے ان پورے 4.5 سالوں کے دوران تقسیم رہا، نہ مصر حضرت علی کے انڈر تھا اور نہ شام حضرت علی کے انڈر تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس کے بعد حضرت حسن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے خود دستبرداری اختیار کر لی، حضرت حسین شہید ہو گئے، کوفیوں نے غداری کی اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے کسی امام نے کوئی محنت نہیں کی حکومت کے سامنے ڈٹ کر اور کوئی مقابلہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، لہذا حکومت کا سوال ہی نہیں۔ تو ہمارے نزدیک 12 اماموں سے مراد وہ نہیں ہو سکتے، 12 حکمران ہوں وہ کلہم قریش من قریش، تو سب کے سب قریش میں سے ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں اس خلافت کے بارے میں اب چند باتیں نوٹ کیجئے۔ اب خلافت جو ہے معمور من اللہ کی نہیں ہے، نبوت ختم ہوئی، معموریت من اللہ ختم ہوئی، بلکہ یہ باہمی مشورے سے خلافت کا انعقاد ہوگا۔ یہ امر ہم کے اندر داخل ہو گیا۔ پہلے نبوت جاری تھی تو امر اللہ میں سے تھا، جس کو چاہتا تھا خلافت دے دیتا، تو نبوت عطا کرتا تھا کوئی خلیفہ۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہاں اپنی رسالت اور نبوت رکھے، کس کو نبی بنائے، کس کو رسول بنائے۔ وہ معمور من اللہ تھے، نبوت ختم، معموریت من اللہ ختم، اب یہ امر اللہ سے امر ہم کے دائرے کے اندر آ گیا کہ مسلمان اپنے باہمی مشوروں سے طے کریں گے۔ اس میں انتخاب جو ہے خلافت راشدہ میں عوامی نہیں ہوا، بلکہ مشورہ جو بھی ارباب حل وقت تھے، جو بھی انصار اور مہاجرین کے بڑے سردار تھے، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اسی کے مطابق معاملہ طے ہو گیا۔ نمبر 3، یہ بہت اہم بات ہے، نوٹ کیجیے۔ یہ جو آج ہمارے تصور ہے کہ ریاست کے 3 ستون ہیں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشل، یہ تینوں حیثیتیں تمام نبیوں کی ذات میں جمع تھی، علیحدہ نہیں ہوتے تھے کہ لیجسلیچر کوئی علیحدہ بیٹھا ہوا ہے اور ایگزیکٹو کوئی اور ہے، ایگزیکٹو ہیڈ کوئی اور ہے اور کوئی چیف جسٹس کو قصدن نہیں۔ حضور کی ذات میں بھی تینوں حیثیتیں جمع تھی، آپ ہی قاضی القضات بھی تھے، آخری فیصلہ آپ ہی کرتے تھے، آپ جسے کہیں چیف ایگزیکٹو کا لفظ اگر استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس ریاست کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے، اور یہ کہ وہ اجتہاد کو کرنا ہے وہ بھی آپ ہی کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے۔ یہ صورتحال خلافت راشدہ میں بھی برقرار رہی، اگرچہ تدریجاً ایک عدلیہ کا نظام وجود میں آیا ہے، تدریجاً، وہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھا۔ چنانچہ ایک بات بڑی اہم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں،
حضرت ابو بکر نے بھی جب حلف لیا ہے خلافت کا تو جو تقریر کی اس میں یہ الفاظ بھی تھے، اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر لازم ہے، اگر ٹیڑھا ہونے لگوں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کرو، اس لیے کہ معصوم میں نہیں ہوں۔ معصومیت خاصہ نبوت اور نبوت ختم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی۔ آپ نے جب یہی تقریر اپنی جب حلف لیا ہے خلافت کا تو اس کے بعد جب یہی بات کہی کہ اگر میں سیدھا چلوں تو کیا کرو گے؟ مجمع نے کہا آپ کی اطاعت کریں گے، سمعنا ونسمع ونطیع۔ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی تلوار نکالی، ہم اس سے سیدھا کر دیں گے تمہیں۔ اور اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا، ناراض نہیں ہوئے کہ میں اندھوں بہروں کی قیادت نہیں کر رہا ہوں، میرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، وہ اعلیٰ وجہ بصیرت چل رہے ہیں، وہ میرے پر تنقیدی نگاہ بھی رکھیں گے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ لیکن کوئی ادارہ وہاں موجود نہیں تھا کہ جو خلیفہ کی رائے سے اختلاف کر کے اور پھر وہاں اپنی بات منوا سکے۔ کیسے سیدھا کریں گے؟ یا تو پھر وہی تلوار والی بات آئے گی، یا تو فساد ہوگا، خوریزی ہوگی، گردنیں کٹیں گی۔ لیکن کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کو بھی اختلاف تھا حضرت ابو بکر کی اس رائے سے کہ جو مانعین زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے سے جو انکار کر رہے ہیں ان سے بھی قتال کیا جائے۔ حضرت عمر نے عرض کیا امیر المومنین ذرا مصلحت سے کام لیجیے، ایک تو لشکر جو اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں حضور نے تیار کیا تھا آپ نے وہ بھی بھیج دیا روم کی طرف۔ مسلمانوں کے دل اس وقت جو ہے مجروح ہے، حضور کا انتقال ہوا ہے، مسلمانوں کا مورال بہت ڈاؤن ہے۔ آپ نے وہ لشکر بھیجا، ٹھیک ہے، آپ کی دلیل یہ تھی کہ جس لشکر کو تیار کیا ہو اور جس کا علم باندھ دیا ہو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے اسے کھول دوں؟ پھر جو یہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف جہاد وہ آپ نے شروع کر دی، وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ تو مرتد ہے، جھوٹے نبیوں کو مان لیا۔ لیکن یہ جو مانعین زکوٰۃ ہے ان کے معاملے میں ذرا نرمی کیجیے۔ وہ نرمی کیوں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ آپ کو نہیں دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر، جیسا کہ حضور نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے امیروں سے لیا جائے گا زکوٰۃ کا معاملہ، پیسہ لیا جائے گا اور غریبوں میں لوٹا دیا جائے گا، تو ہم اپنے طور پر کر لیں گے، یہ ہم آپ کو نہیں دیتے۔ اس معاملے میں آپ ذرا نرمی کریں، ان کے خلاف جہاد کا اعلان نہ کریں۔ حضرت ابو بکر اڑ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ الفاظ تک آتے ہیں، ایک تو جو ان کے اندر اتباع رسول کا جذبہ تھا، اَيُبَدَّلُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر تبدیلی کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا آپ نے کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے زکوٰۃ کی اور اونٹ باندھنے کی رسی بھی ساتھ دیتے تھے، لیکن اگر اب کہے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا، اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا میں اکیلا جاؤں۔ کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر فرض کیجئے کچھ اور لوگ بھی ہوں جن کی رائے یہ ہو کہ یہ اقدام صحیح نہیں ہے، تو کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں جا کر یہ بات کہی جا سکتی، اس لیے کہ اختیار مطلق تینوں چیزیں جو ہیں، ایگزیکٹو ہیڈ بھی ہے، جوڈیشل ہیڈ بھی ہے اور لیجسلیچر کا، یہ ان کا اجتہاد جو بھی ہوگا، ابو بکر کا اجتہاد ہو تو اور کیا چاہیے، عمر کا اجتہاد ہو تو اور کیا چاہیے، اور اسی پر اجماع ہوا ہے جس کو اہل سنت والجماعت اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن بھی شریعت کی ایک سورس ہے، سنت بھی ہے، اور اجماع جو دور خلفائے راشدین میں ہو گیا، جو کہ عالم اسلام وحدت تھا، نہ کوئی فرقے تھے، نہ کوئی ابھی مسلک تھے، کچھ نہیں تھا، اور عالم اسلام ایک ہی تھا، تو اس میں جو اجماع ہوا اور وہ خلفاء کے اجتہاد پر اجماع ہوا، تو یہ بھی در حقیقت ایک تھرڈ سورس ہے انڈیپینڈنٹ آف قرآن اور سنت۔ اب اس کا تقابل کیجئے، یعنی اب خلافت جو ہے نبوت کے خاتمے کے بعد اب شخصی نہیں رہی، کلیکٹیو ہو